جو ورکنگ اسپیس ہے اس کے ساتھ جیسے کہ میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں تو ٹیکنیکل فیلڈ ایز اے فری لانسنگ ایجنسی اونر اور یہ کمپنی وغیرہ چلانا اس لحاظ سے بھی میری تھوڑی سی انٹرسٹ بنتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 اسپیشیلٹیز کو کمبائن کر کے یہ اسپیس کا جو میں ابھی اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گی. اور میں نے ایک تو میں آج 8 سال کے بعد آ کے ایز اے اسپیکر بول رہی ہوں تو اور میں پھر اوور دا نائٹ میں سلائڈس وغیرہ نہیں بنا سکی. تو لیکن میرا ٹاپک جو تھا وہ آج کا یہ تھا کہ پاور آف ورکنگ اسپیس اینڈ کولیبوریشن. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ورکنگ اسپیس ہمارے لیے. آج کے جدید دور میں اس سے اب انکاری کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ورکنگ اسپیسز ہیں اور کولیبوریشن ہے اس نے ہم لوگوں کو بہت امپاور کیا ہے. ہمیں مطلب یہ ایک واقعی بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے. اس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے. ایک جاب سے بزنس میں شفٹ ہونے کے لیے اس نے ہمیں بڑا ہیلپ کیا ہے. اور جن کا یہ آئیڈیا ہے, جنہوں نے یہ بنایا ہے, یہ ورکنگ اسپیسز ہوگی یا جو بھی ورک اسپیس ہے, یقین کریں انہوں نے ہم سب لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے ان کی ہمارے ساتھ کہ انہوں نے ہمارے اتنے زیادہ مسائل کو حل کر دیا ہے کہ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کیسے. میں ایکچولی امپورٹنس بھی بات کرنا چاہوں گی. ڈیٹا سائنس کی بات ہر جگہ ہو رہی ہے, اس کی بات میں یہاں پہ کرنے کے لیے فی الحال نہیں آئی. میں فی الحال ورک اسپیس کی امپورٹنس کی بات کرنے کے لیے آئی ہوں جو انہوں نے ہمیں تحفے کے طور پہ دی ہے. اس کی کیا امپورٹنس ہے. ٹائم کم ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ سب پوائنٹس کو کلیئر کروں. آپ دیکھیں, آپ کے پاس پیسہ ہو, آپ کے پاس گھر نہ ہو, اور اگر گھر بھی ہے وہ گھر ایسا ہو جس میں انوائرمنٹ نہیں ہے, آپ تنگ آ رہے ہیں, فیسلٹیز نہیں ہے, ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے بچوں کے لیے آپ کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, آپ کو رینٹ کا گھر ہی ڈھونڈنا ہے. تو آپ بتائیں آپ کی کتنی کوشش ہوگی اور کتنی دعائیں ہوں گی کہ بھائی ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر ایک آپ کی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ ایک گھر ہو جہاں پہ آپ کا گھر, آپ کے بچے, سب لوگ خوشحال رہیں اور آپ کو سکون ملے, گھر کے سربراہ کو سکون ملے, جو کہ ہم سب سربراہ ہیں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, ان فیوچر ہم ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہمیں سکون ملے. تو آپ خود سوچیں کہ جب ہمیں کوئی وہ گھر رینٹ پہ بہت اچھا ملتا ہے اور خاص طور پہ ایسی جگہ پر ملتا ہے جو بہت اچھا علاقہ ہوتا ہے, وہاں مارکیٹ قریب ہوتی ہے, وہاں اسکول قریب ہوتا ہے, وہاں ہاسپٹل قریب ہوتا ہے, تو آپ خود سوچیں ہماری سیلف آف سیٹسفیکشن کتنی بڑھ جاتی ہے اور گھر کے سربراہ کو کتنا سکون ملتا ہے اس جگہ پر جانے سے. تو سیم لائک اگر ہم اس کانسیپٹ کو اس گھریلو زندگی سے باہر آ کے اگر ہم اپنے بزنس کی زندگی کو دیکھیں جو اس وقت آپ سب لوگ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور وہ گھر کی صورت میں ہمیں یہاں ملی ہوئی ہے. ہمیں ایک بزنس ہاؤس یہاں پہ ملا ہوا ہے جو کہ یہ ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر سب فیسلٹیز کے ساتھ کام کریں, آپ اپنا سارا ورک لوڈ آپ پر ہوگا, آپ اپنی ساری پریشانیوں کو یہاں کے ختم کر دیں. ہم آپ کو یہاں پر ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں جو کہ ہم شروع سے کرتے آئے ہیں. لائک فیسلٹیز میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں یہاں کہ آپ کام کریں. ایک تو آپ جب یہاں پر آئیں گے ایک ورک اسپیس میں, اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس جگہ نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے پاس گھر میں جگہ ہے اور انہوں نے ورک فرام ہوم کے نام پر آئسولیشن اختیار کر لیا ہے. کوئی آ کے ہمیں یہ بھی کہتا ہے نا کام کرتے ہوئے آؤ کھانا کھا لو, تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ میں اس وقت کام کر رہی تھی, کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے. کیونکہ جو ہمارا بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں سوشل بنایا ہوا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم ایسا ہے کہ اگر خاص طور پہ میل ہو یا فیمیل ہو, ہماری گھر میں اگر ہم موجود ہیں, بیگم الگ خیال رکھ رہی ہیں شوہر کا, والدہ الگ خیال رکھ رہی ہیں بیٹی کا بھی بیٹے کا بھی, تو وہ جو خیال ہے نا وہ اس صورت میں بھی ہمیں بڑا برا لگ رہا ہے کیونکہ ہمیں ورک انوائرمنٹ چاہیے. اور اگر ہم ان چیزوں کو مطلب ڈسٹرب تو ہو رہے ہیں نا ہم, تو بے شک ہمیں وہاں اسپیس موجود ہے لیکن وہ ورک اسپیس نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے گھر میں ورک اسپیس موجود بھی ہے تو ہمیں اس طرح کی ورک اسپیسز میں آنا چاہیے جہاں پہ ہمارا ڈپریشن کم ہوگا. ہمیں اتنا اچھا انوائرمنٹ, جیسے میں انٹیریئر ڈیزائنر ہوں, مجھے پتا ہے کہ انوائرمنٹ آپ کی ڈپریشن کو کتنا ڈکریز کرتا ہے اور آپ کے سائیکولوجیکل ایلیمنٹس کو کتنا سودنگ آپ کے مائنڈ کو کرتا ہے. آپ خوش ہوں گے تو آپ کا خاندان خوش ہوگا نا,
آپ یہ بھی تو چیز سوچیں. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اچھی ورک سپیس پہ کام کرنے سے ہوگا. دوسرا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم آئسولیٹ ہو کر ہم اپنی کمیونٹی سے کٹ گئے ہیں. بائی نیچر اللہ نے اگر ہمیں سوشل بنایا ہے اور یہ ہمارے پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم ڈفرینٹ پروفیشن کے لوگوں سے ملیں. اور آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا بزنس ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی ہیں؟ سوشل میڈیا بھی ہونا چاہیے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, SEO. اب ہم کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ایسے لوگوں کو؟ وہ ہمیں انڈر دا ون روف یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں آؤ مل بیٹھو, اپنی کمیونٹی بناؤ, اپنا خاندان بناؤ, مل جل کے کام کرو, مل جل کے خوشیاں بانٹو, ایک دوسرے سے سیکھو. ہمیں ٹائم تو ملے گا نا, مسجد میں بھی جائیں گے, سب کچھ لائک مسجد میں جائیں گے, کھانے کی بریک ہوگی, کچھ ہوگی, کمیونیکیشن تو ملے گی نا ہمیں کمیونیکیٹ تو ہم کریں گے نا ایک دوسرے سے. تو لائک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے ورک سپیس کا, یہ ہمارے بہت سارے سائیکولوجیکل, فیملی اورینٹیڈ اور بہت سے پرابلمس کو, ڈپریشن کو, اور سب سے بڑی بات یہ ہمیں امپاور کرے گا. دیکھیں جو ہم لوگ ہیں نا, ہم لوگ کیا سبھی, لیکن میں فی الحال اس وقت اپنے کلچر کی بات کر رہی ہوں, ہمیں امپاور بھی ہونا ہے, ہمیں سیلف آف سیٹسفیکشن چاہیے, ہمیں کچھ ایسا بھی چاہیے کہ میں کچھ ہوں. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں گھر والے کہیں کہ تم کچھ ہو, جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنے جیسے لوگوں میں اس ٹیکنالوجی کے مطلب اپنے ٹیک انڈسٹری کے بیچ میں مل کر نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں کون سپورٹ کرے گا؟ وہ لوگ ہمیں کہیں گے واقعی یو آر سم تھنگ, کم اینڈ ورک ود دی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمیں سننی ہے, یہ چیزیں سنیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. یہ چیزیں ہم نہیں سن رہے, ہم وہیں کے وہیں رک گئے ہیں, ہماری گروتھ رک گئی ہے. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہم گرو کر سکتے ہیں, جہاں پہ ہم اسپیشلی کولیبریٹ کر سکتے ہیں. میں اکیلی تنہا بندہ ہوں, آپ یقین کریں مجھے کولیبریشن کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ میں اب آفس کیا بناؤں, اتنی لائک مجھے بتائیں, مجھے اگر کوئی ہیلپنگ ہینڈ میرا نہیں ہے تو میں کیا کروں گی؟ میرے پاس ٹیلنٹ اتنا ہے, میں کس کے پاس جاؤں گی کہ میں نے آفس بنانا ہے, آفس میں اب رینوویشن کرنی ہے, اس طرح کا کوزی انوائرمنٹ ہو, وہاں پر میں نے 5-6 بندے اپوائنٹ کرنے ہیں, وہ ایکسپرٹ ہوں, ان کو پے کرنی ہے. یہ ساری ٹینشن ہماری اس ورکنگ اسپیس نے کم کر دی ہے. ہمیں جو ایکسپرٹ چاہیے ہوگا, ہم یہاں سے ان سے ڈیٹا لے کے ہم ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. کتنا ایزیلی پروجیکٹ وائز کنیکٹ ہو سکتے ہیں. مطلب ایک جگہ پر آ کر ہمارے سارے پرابلمس حل ہوتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے صرف کام کرنا ہے, ہم نے صرف کمفرٹ زون میں جانا ہے. اور کائنڈلی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ گھروں سے باہر آ کر ورکنگ اسپیسز میں کام کریں. گھر میں آپ لوگوں کا ہونا گھر کی خواتین کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی ایک ڈپریشن کی طرف ان کو لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ گھر کے سربراہ کا جو امیج ہمارے مائنڈ میں ہے نا, وہ کسی کی پریزنس بھی جو ہے نا آپ کو بہت کچھ نہیں کرنے دیتی. آپ دیکھ لیں, آپ لوگوں کے علاوہ آپ کے گھر کی خواتین بھی ڈپریشن میں جا رہی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں ڈپریس کریں, ہماری موجودگی بھی کسی نہ کسی طرح سے انہیں ڈپریس کر رہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا ہے, اور کائنڈلی ہمیں ڈسٹرکٹیو موڈ میں نہیں جانا, ہمیں کنسٹرکٹیو موڈ میں جانا ہے. ہم لوگوں کا ایک المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتا ہے ہمارے لیے نیکی کی نیت سے کرتا ہے, جس طرح کہ انہوں نے فرمایا نیکی کی نیت, لیکن ہم اس میں ڈسٹرکٹیو چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں انہی کا کوئی فائدہ ہوگا, نہیں انہی کا ہی ہوگا پیسہ کمائی. یہ نہیں ہم نے سوچا کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی نیکی ان کی شامل ہے. وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں میں آپ کو آگے میں نے ابھی تھوڑا سا ڈیفائن کیا کہ وہ کیسے کر رہے ہیں ہمارے لیے کام. تو کائنڈلی ان چیزوں کو سمجھیں, ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اپنی گروتھ پہ کام کرنا چاہیے. اور سوری اچھا سوری ٹائم از اوور ہو گیا, تو میں تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ جو شیئر کرنا چاہوں گی. اور ہاں, اور وہ یہی بات ہے کہ یہاں پر جو کولیبریشن کی میں نے بات کی, اگر میں کولیبریٹ, آپ سوچیں کہ آپ ایک سنگل پرسن ہیں اور آپ یہاں کے کسی کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, تو میں کتنی امپاور ہو جاؤں گی کہ میں کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہوں. جو مجھے کتنی محنت اور جدوجہد کے بعد ملنا تھا, وہ یہاں پہ آگے کتنے آرام سے مل جائے گا. تو میں 1+1 2 کی اسٹوری پر بلیو نہیں کرتی, میں 1+1 11 کہتی ہوں. اور 11+11 جب یہاں ہوگا, جب ایجنسیز اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں یہاں پہ, ہر طرح کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا اور ہر طرح کا ایکسپرٹ ہوگا, تو آپ بتائیں پھر ہمارے لیے اور کیا چاہیے. ہمیں صرف کام کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا. تھینک یو سو مچ.